وبارک وسلم۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، میرے بندے اس بات کی طرف کبھی توجہ کیے کہ بن مانگے تجھے ہم نے وجود عطا کیا، تو نے ہم سے سوال نہیں کیا تھا اس وجود کا، ہم نے بن مانگے تمہیں وجود عطا کیا اور پھر اس وجود کے اندر ہم نے کیسی کیسی چیزوں کو فٹ کر دیا، اور وجود کو چلانے کے لیے سب سے بڑی چیز جو ہم نے آپ کو عطا کی وہ عقل ہے، وہ عقل ہے۔ آپ دنیا میں دیکھیں یہ عقل کتنی بڑی نعمت ہے، کتنی بڑی نعمت ہے۔ یہ دیکھ کر اللہ نے ارشاد فرمایا، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ یہ عقل کے بل بوتے اللہ نے عطا کہا، عقل۔ تو اللہ نے فرمایا دیکھیے جن لوگوں کو میں عقل سے محروم کر دیتا ہوں ان کی زندگی دیکھیے کیسی زندگی ہے، نہ کھانے کا پتہ ہے، نہ جینے کا پتہ ہے، نہ سونے کا پتہ ہے، نہ جاگنے کا پتہ ہے، نہ لباس کا پتہ ہے، نہ کسی چیز کا کوئی پتہ نہیں ہے۔ یہ تم اپنے آپ کو جو سمیٹ کے چل رہے ہو، ہم نے تمہیں عقل کتنی زبردست عطا کی ہے۔ اگر کسی کے پاس عقل نہ ہو، دنیا کی کوئی ایسی مارکیٹ ہے جہاں سے عقل مل جائے اور بندہ خرید کے اس کے دماغ میں فٹ کر دے؟ ہے کوئی مارکیٹ؟ دنیا کی کوئی مارکیٹ نہیں ہے جہاں سے عقل ملتی ہو اور بندہ عقل خرید کے اس کو دے دے کہ یہ لو بھائی عقل۔ عقل اللہ نے فرمایا کتنی بڑی نعمت ہے میری، اس نعمت کا شکر ادا کر سکتے ہو؟ اللہ نے فرمایا آنکھ کتنی بڑی نعمت ہے، کیسی زبردست بنائی میں نے اس کے اندر رکھی ہے۔ اس کی قدر پوچھنی ہے تو کسی نابینے سے پوچھو جس کی آنکھوں سے روشنی کو میں نے کھینچ دیا ہے، جو تڑپ رہا ہوتا ہے کہ مولا جس ماں نے مجھے جنم دیا ہے میں نے آج تک اسے نہیں دیکھا، مولا جو میرے بازو ہیں، میری بہنیں ہیں، میرے بھائی ہیں، میری اولاد ہے، جی یہ قریبی رشتے ہیں، مولا آج تک میں نے انہیں بھی نہیں دیکھا، یہ اس سے پوچھو۔ حالانکہ نابینا بندے کی آنکھیں ہوتی ہیں بالکل صحیح ہوتی ہیں اور بندہ حیران رہ جاتا ہے کہ یہ دیکھ تو بالکل صحیح رہا ہے لیکن اس کی آنکھوں میں بینائی نہیں ہے، روشنی نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا بن مانگے ہم نے تمہیں روشنی عطا کی ہے۔ پھر اللہ نے فرمایا ذرا اپنے بازوؤں کی طرف دیکھو نا، کئی لوگ ایسے ہیں جن کے کندھوں سے بالکل بازو ہی نہیں ہوتی، دنیا کی ضروریات نہیں ہے، انہوں نے کھانا نہیں ہے، پینا نہیں ہے، سونا نہیں ہے، سردی ہے، بستر سرک جائے تو اوپر کیسے لیتے ہوں گے وہ؟ یہ کتنی بڑی بڑی نعمتیں ہیں۔ گونگا ہے گونگا، حالانکہ زبان بالکل ہوتی ہے، ٹھیک ہوتی ہے، اس میں بولنے کی صلاحیت اللہ نے نہیں رکھی ہے۔ اب وہ اپنی بیگم سے محبت کا اظہار کر رہا ہے تو نہیں کر سکتا، وہ نہیں کر سکتا، وہ کاغذ پہ لکھ کے بتا رہا ہوتا ہے بیگم میں تجھ سے کتنی محبت کرتا ہوں، بیگم میں تیرے سے کیا بات کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ نے فرمایا یہ ذرا دیکھیں نا، یہ دیکھیں میں نے چیزیں کیسے پیدا کی ہیں، کیسے۔ اگر اللہ رب العزت ہمیں بینائی نہ دیتے تو ہم نابینا ہوتے، گویائی نہ دیتے تو ہم گونگے ہوتے، شنوائی نہ دیتے تو ہم بہرے ہوتے، لباس نہ دیتے تو ہم ننگے ہوتے، مال نہ دیتے تو ہم فقیر ہوتے۔ آج دنیا کی زندگی کیسے خوشی سے ہم گزار رہے ہیں ان ساری نعمتوں کے اندر۔ کبھی سوچا ہے کہ آنکھ کی روشنی کتنی بڑی نعمت ہے، کان کی شنوائی کتنی بڑی نعمت ہے، زبان کی گویائی کتنی بڑی نعمت ہے، جسم کا لباس کتنی بڑی نعمت ہے۔ جی کھانا نہ ملتا تو بھوکے ہوتے، پانی نہ ملتا تو پیاسے ہوتے۔ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ اللہ کہتی ہے اگر میں پانی کو زمین کی تہہ کے اندر لے جاؤں تو میرے علاوہ کوئی ہے جو پانی کو اوپر لے آئے؟ تمہاری ساری مشینری فیل ہو جائے گی، پانی اوپر نہیں آ سکتا۔ قل ارائیتم ان اصبح ماؤکم غورا فمن یأتیکم بماء معین، بتاؤ مجھے میری ذات کے علاوہ ہے کوئی؟
اصل انسان وہ ہوتا ہے جو اللہ کی نعمتوں کی قدر کرتا ہے. جو بندہ اللہ کی نعمتوں کی قدر نہیں کرتا وہ ظاہراً تو انسان ہوتا ہے لیکن حقیقت میں وہ حیوان ہوتا ہے. اللہ نے فرمایا یہ تو امام الانبیاء کی دعا کی بدولت میں نے تمہارے چہروں کو مسخ نہیں کیا، ورنہ بنی اسرائیل کے چہروں کو دیکھو نا، کبھی میں نے بندر بنا دیا، کبھی میں نے خنزیر بنا دیا، کبھی میں نے انہیں کیا بنا دیا، کبھی میں نے انہیں کیا بنا دیا. رات کو گناہ کرتے ہیں تو صبح پیشانی پر لکھا ہوتا ہے یہ گناہ کیا ہے، تمہارے ساتھ میں نے کتنا احسان کیا ہے احسان. اس لیے اللہ نے فرمایا جب انسان انسانیت سے گر جاتا ہے نا، گر جاتا ہے تو باطنی طور پر پھر وہ جس قسم کی حرکت کرتا ہے میں قیامت والے دن اسی حرکت کے ساتھ اسے اٹھاؤں گا، وہی چہرہ دے کر. مثلا ایک آدمی ہے وہ ہر وقت کسی کو ڈنگنے کے چکر میں رہتا ہے، ڈنگ مارنے کے چکر میں رہتا ہے، قیامت والے دن کیسے اٹھے گا؟ نیچے سے جسم تو یہی ہوگا لیکن چہرہ بچھو والا ہوگا. لوگوں کو پتہ چل جائے گا کہ یہ بچھو تھا. جی ایک بندہ خنزیر کھاتا ہے، خنزیر چہرہ اس کا خنزیر جیسا ہوگا. جی نیچے سے انسان ہوگا لیکن چہرہ خنزیر جیسا ہوگا. قیامت والے دن جو بندہ دنیا میں جس قسم کے وہ کام کرتا تھا جی اسی طریقے سے اس کی شکل و صورت ہوگی. مولانا احمد علی لاہوری رحمہ اللہ اس لاہور میں بہت بڑے عالم بعمل، بہت بڑی شخصیت گزرے ہیں. وہ خود کہتے ہیں، اکثر اپنے بیانوں میں ایک واقعہ سنایا کرتے تھے. میں شہرام والے گیٹ میں باہر نکلا نا، بازار تھا تو بازار میں مجھے ایک مجذوب با خدا انسان ملا. اس نے کہا احمد علی لوگ کہاں بستے ہیں، لوگ کہاں بستے ہیں؟ میں نے کہا حضرت یہ سارے لوگ ہی تو ہیں. اس نے کہا یہ انسان ہے. احمد علی لاہوری کہتے ہیں بس اتنا جملہ اس نے کہا نا، اس کے جملے کا مجھ پر اتنا اثر ہوا کہ اللہ رب العزت نے جب میں نے دوسری نظر اٹھا کر بازار میں دیکھا نا، انسانوں کے بجائے مجھے سارے کے سارے کتے، بلے، خنزیر اور گدھے نظر آنے لگے. گدھے نظر تو جب میری وہ کیفیت گئی نا تو وہ مجذوب با خدا بھی وہاں نہیں تھا. اس نے کہا احمد علی لوگ کہاں بستے ہیں؟ میں نے کہا یہ سارے لوگ ہی تو ہیں. اللہ اکبر. تو اللہ رب العزت نے فرمایا بن مانگے ہم نے تمہیں کتنی نعمتیں دی ہیں، تم نے نعمت کا سوال نہیں کیا. ہم نے پانی کے گندے قطرے پر نقشے جمائے تو کتنا خوبصورت انسان. تو ان سارے اعضاء کا حق ہے، ان سارے اعضاء کا حق ہے، ان ساری نعمتوں کا حق ہے. مال ہے تو اس پر بھی حق ہے، صحت ہے تو اس پر بھی حق ہے. اس لیے میرے محترم ہمیں انسان اگر بننا ہے تو ہم نے رات کو سوتے وقت اللہم لک الحمد و لک الشکر، اللہم لک الحمد و لک الشکر، اللہ ساری تعریفیں تیری ہیں، مولا شکر تیرا ہے. آج کا دن اپنے نعمتوں کے ساتھ بڑا زبردست گزرا. میں نے اپنی آنکھ کی بھی حفاظت کی ہے، کان کی بھی حفاظت کی ہے، اس کا بھی حق ادا کی ہے، اس کا بھی حق ادا کی ہے. وہ انسان ہوتے ہیں، انسان وہ لوگ انسان ہوتے ہیں جنہیں ان چیزوں کی پرواہ نہیں ہوتی. وہ ظاہراً انسان ہوتے ہیں لیکن اندر سے کیا ہوتے ہیں؟ حیوان ہوتے ہیں. اس لیے میرے محترم اللہ رب العزت بار بار کہہ رہے ہیں تم نے نعمتوں کو مانگا نہیں ہے، ہم نے بن مانگے تمہیں یہ نعمتیں عطا کر دی ہیں. لیکن اگر تم نے نعمتوں کی قدر نہ کی، لیکن جب آؤ گے ہمارے پاس نا تو ہم تمہیں پھر تمہاری ان حرکات کے مطابق وجود عطا کریں گے، جسم عطا کریں گے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے. اللہم السلام تبارک یا ذی الجلال والاکرام.